بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الثانی مفہوم الوصف۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو اصول فقہ میں مفاہیم کے بیان میں تھی۔ مفہوم شرط کے بارے میں جو مباحث تھے اور کچھ تطبیقات آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں۔ دوسری بحث مفہوم وصف کے بارے میں ہے، یعنی مفہوم مخالفت کے اقسام میں سے ایک مفہوم وصف ہے۔ مفہوم وصف یعنی کیا؟ یعنی یہ اگر ایک جگہ پر موصوف کسی صفت کے ساتھ مقید ہو اور پھر بعد میں اس موصوف مقید کے لیے ایک حکم کو ثابت کیا جائے، تو یہاں پر یہ جملہ اپنے منطوق کے اعتبار سے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جب تک اس موضوع کے اندر یہ وصف موجود ہے اس کے لیے یہ حکم ثابت ہے۔ یہ منطوق تو روشن ہے، لیکن بحث یہ ہے کہ آیا اس جملے کا مفہوم ہے، یعنی اگر اس موصوف سے وہ صفت ختم ہو جائے تو حکم بھی منتفی ہوگا یا نہ۔ مثال میں بحث کو تھوڑا سا روشن کریں۔ فرض کریں شریعت میں آتا ہے کہ فی الغنم الصائمۃ زکوٰۃ، وہ غنم اور جانور کے جو صائمہ ہے، صائمہ یعنی جو بیابان میں باہر جا کر گھاس پھوس چرتا ہے، غنم صائمہ کے مقابلے میں ہے غنم معلوفہ۔ معلوفہ اس غنم اور جانور کو کہتے ہیں کہ جو گھر میں علف اور گھاس وغیرہ کھاتا ہے، اسے کہتے ہیں معلوفہ۔ فرض کریں شریعت میں آتا ہے کہ فی الغنم الصائمۃ زکوٰۃ، اس کا منطوق یہ ہے کہ اگر ایسا جانور کہ جو صائمہ ہے یعنی بیابان میں جا کر گھاس وغیرہ چرتا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہاں پر غنم موصوف ہے اور یہ مقید ہے صائمہ ہونے سے، کہ منطوق کلام روشن ہے کہ اگر وہ غنم اور جانور صائمہ ہے، بیابان میں گھاس وغیرہ چرتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہ اس کا منطوق ہے۔ مفہوم کے بارے میں بحث یہ ہے کہ اگر ایک غنم ہو لیکن صائمہ نہ ہو، آیا اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ غنم مألوفہ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ اگر ہم مفہوم وصف کے قائل ہو جائیں۔ البتہ جیسا کہ پہلے عرض کر چکے ہیں کہ یہاں پر جو حکم کی نفی کر رہے ہیں وہ شخص حکم کی نفی نہیں ہے، سنخ حکم کی نفی ہے، طبیعی حکم کی نفی ہے، یعنی غنم مألوفہ میں کسی بھی عنوان سے زکوٰۃ نہیں ہوگی، یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بحث ہے مفہوم وصف کے ساتھ کہ تھوڑا سا اجمالاً روشن ہوا، لیکن ابھی آہستہ آہستہ مباحث کو ذکر کر رہے ہیں اور زیادہ روشن ہوگا۔ پس بحث یہ ہے کہ اگر ایک موضوع وہ آپ کا ایسا موصوف ہے جو کسی صفت کے ساتھ متصف ہے، تو آیا اس صفت کے منتفی ہونے سے حکم بھی منتفی ہو جائے گا یا نہ؟ یہ دیگر گفتگو ہے۔ خوب، اب آ جائیں اس وصف کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ وصف سے کیا مراد ہے۔
آیا وصف سے مراد وہی ہے کہ جو نعت نحوی ہے، یعنی جس کو آپ علم نحو میں نعت کہتے ہیں، وصف سے مراد وہ ہے یا نہ؟ کہتے ہیں کہ نہ، یہاں پر ہماری وصف سے مراد فقط وہ نہیں ہے کہ جس کو آپ علم نحو کے اندر وصف کہتے ہیں، بلکہ یہاں پر وصف سے مراد اعم ہے، اس نعت نحوی کو بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو بھی شامل ہے۔ دوسرے الفاظ میں اصولیون کے نزدیک وصف سے مراد ہر وہ چیز جو موضوع کو مقید کرے، ہر وہ شے کہ جس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ موضوع کے دائرے کو کوچک کر سکے، چھوٹا کر سکے، موضوع کا دائرہ جو وسیع ہے اس کو مقید کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، وہ ہے مراد ہماری وصف سے۔ اچھا، وہ چیز نعت نحوی بھی ہو سکتی ہے، جیسے اکرم انسانن عادلن۔ اب یہ نعت نحوی بھی ہے اور نعت اصولی بھی ہے، کیونکہ انسان کے دائرے کو مقید کر رہی ہے۔ ہر انسان مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ انسان مقصود ہے کہ جو عالم ہے۔ یا ہو سکتا ہے آپ اس کو علم نحو کے اندر حال کہتے ہو، مثال جئنی بزید راکبن، میرے پاس زید کو لے کر آؤ، درالی کے وہ سوار ہو، رکوب کی حالت میں ہو۔ اب راکبن زید کے دائرے کو مقید کر رہا ہے، اگرچہ نحوی اعتبار سے حال ہے لیکن ہمارے اعتبار سے ہمارے پاس میں شامل ہے۔ یا مثلا تمییز جئنی برتل زیتا، کہ یہ رتل کے دائرے کو مقید کر رہا ہے کہ ہر رتل مقصود نہیں ہے، زیت مقصود ہے، روغن مقصود ہے ہمارا۔ یا نحوی اعتبار سے ہو سکتا ہے ظرف ہو، مثال اکرم زیدن یوم الجمعتے، کہ یہ یوم الجمعہ زید کے دائرے کو محدود کر رہا ہے کہ زید کا اکرام کرو جمعے کے دن۔ نحوی اعتبار سے ظرف ہے لیکن اصول اعتبار سے یہ بھی ہمارے محل بحث میں شامل ہے۔ یا حتیٰ جار و مجرور ہو، اکرم زیدن فی المدرسہ، فی المدرسہ زیدن کے دائرے کو مقید کر رہا ہے۔ خلاصہ کلام، آغا یہاں پر وصف سے مراد ہر وہ شے ہے جو موضوع کے دائرے کو مقید کرے، چاہے آپ اس کو علم نحو میں نعت کہتے ہوں یا نعت نہ کہتے ہوں۔ یہ ایک نقطہ وصف کے بارے میں۔ دوسرا نقطہ، مفہوم وصف سے مراد خصوصیت سے وہ وصف ہے کہ جس کا موصوف ذکر ہوا ہو، یعنی اس کلام کے اندر موصوف موجود ہو، نہ کہ خالی وصف موضوع واقع ہوئی ہو، نہ، اس کے بارے میں ابھی یہاں پر گفتگو نہیں ہے۔ کیونکہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، حکم شرعی کے اندر خالی وصف کو ذکر کرتے، اس کے موصوف کو ذکر نہیں کرتے، اور وہی وصف موضوع حکم واقع ہوتی ہے۔ مثال السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہاں پر سارق اور سارقہ وصف ہے لیکن اس کا موصوف ذکر نہیں ہوا، اور یہی وصف موضوع حکم واقع ہو رہی ہے۔ اگر مفہوم وصف کے اندر اس قسم کی وصف کے بارے میں گفتگو نہیں ہے۔ یا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، خب الزانیۃ والزانی وصف ہے لیکن موصوف ذکر نہیں ہوا۔ مفہوم وصف کے اندر ایسی وصف کے بارے میں گفتگو نہیں ہے، بلکہ یہ مفہوم لقب میں داخل ہے۔ مفہوم لقب کے اندر ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، یہاں پر گفتگو نہیں کر رہے۔ آسان لفظوں میں ہماری مفہوم وصف کے اندر اس وصف کے بارے میں گفتگو ہے کہ جس نے اپنے موصوف پر تکیہ کیا ہو، موصوف ذکر ہوا ہو،
جہاں پر خالی وصف موضوع واقع ہو رہی ہے وہ مفہوم وصف کے اندر مورد بحث نہیں ہے. کیوں؟ اس کا سر اور راز بھی یہ ہے کہ اگر جہاں پر آپ خالی وصف کو موضوع قرار دے رہے ہیں وہاں پر تو روشن ہے کہ مفہوم نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر وصف ہے، یہ ذکر ہوئی ہے تو اس کے لیے حکم ہے، اگر یہ وصف نہیں ہے تو اصلاً آپ کا موضوع مفقود ہو جائے گا، آپ کا موضوع ہی نہیں ہے. یہاں پر سالباب انتفاع موضوع ہے، وہاں پر بحث ہی نہیں ہوگی. بحث تو وہاں پر کریں نا کہ موضوع صفت کے ہونے یا نہ ہونے دونوں صورتوں میں باقی ہو، تاکہ آپ بحث کریں کہ جب وصف ختم ہو جائے لیکن موضوع باقی ہے، اب بحث کر رہے ہیں کہ حکم منتفی ہو گیا یا منتفی نہیں ہوا. سر بحث یہ ہے. اچھا، آخری نقطہ اور اس کے بعد عبارت کی تطبیق کروں. اگر وصف اور موصوف نسبت کے اعتبار سے 4 نسبتوں میں سے کوئی ایک چند نسبتیں ہوں گی، یا تو موصوف اور صفت میں تساوی کی نسبت ہے. مثلا آپ کہتے ہیں الانسان متعجب، متعجب اور انسان میں تساوی کی نسبت ہے. موصوف صفت میں تساوی کی نسبت بھی ہو سکتی ہے. اگر موصوف اور صفت میں عام خاص مطلق کی نسبت ہو سکتی ہے اور آپ کا موصوف عام ہو، موصوف اور صفت میں عام خاص مطلق کی نسبت اور موصوف عام ہو اور وصف اس سے اخص ہو. مثال انسان اور عالم، آپ کہیں اکرم انسانن عالمان، انسان عام ہے، عالم اس کی صفت ہے اور اس سے اخص ہے، عام خاص مطلق کی نسبت. تیسری صورت موصوف اور صفت میں عام خاص مطلق کی نسبت ہو لیکن دوسرے کے برعکس، یعنی موصوف اخص ہو اور وصف اعم ہو. آپ کے الانسان الماشی، ماشی صفت، انسان موصوف، یہاں پر انسان اخص ہے ماشی سے یعنی صفت سے. چوتھی صورت موصوف اور صفت میں عام خاص من وجہ کی نسبت ہو، جیسے غنم اور صائمہ. درست ہے آقا؟ غنم اور صائمہ میں کون سی نسبت ہے؟ عام خاص من وجہ کی ہے. اگر بھیڑ بکری اور صائمہ عام خاص من وجہ کی نسبت ہے، ہو سکتا ہے ایک ہی چیز غنم بھی ہو اور صائمہ بھی ہو. بھیڑ بکری بیابان میں گھاس چر رہی ہو سکتا ہے غنم ہو صائمہ نہ ہو، مألوفہ ہو، گھر میں اس کو گھاس دیا جاتا ہو سکتا ہے صائمہ ہو لیکن غنم نہ ہو، جیسے ابل اور اونٹ. بس موصوف اور صفت میں عام خاص من وجہ کی نسبت بھی ہو سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ مفہوم وصف میں موصوف اور صفت میں کون سی نسبت ہو جو آپ کے محل بحث میں داخل ہے؟ فرماتے ہیں کہ 2 صورتیں تو ہمارے محل بحث سے خارج ہیں، جہاں پر موصوف اور صفت مساوی ہو یا وصف موصوف سے اعم ہو. یہ دونوں صورتیں ہمارے محل بحث سے خارج ہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہم نے کیا کہا تھا؟ وصف سے مراد ہر وہ چیز ہے جو موضوع کو مقید کرے. اگر وصف مساوی ہے تو وہاں پر تو موضوع کو مقید نہیں کر رہی، یا اگر وصف موضوع سے یعنی موصوف سے اعم ہے تو موضوع کے دائرے کو مقید نہیں کر رہی. ایسے موارد میں وصف کے ختم ہونے سے موصوف بھی ختم ہو جائے گا، اور اس صورت میں تو بحث نہیں ہے کہ وصف اگر چلی جائے تو حکم بھی منتفی ہوگا یا نہ. اصلاً سالباب انتفاع موضوع ہے. بھائی بحث تو وہاں پر کریں گے نا جہاں پر وصف ختم ہو جائے اور موصوف باقی رہے. ان دونوں صورتوں میں تو ایسے نہیں ہے، لہذا یہ ہمارے بحث سے کیا ہے؟ خارج ہے. اچھا،
باقی رہ جاتا ہے وہ مورد جہاں پر موصوف اور صفت میں عام خاص مطلق کی نسبت ہو اور آپ کا موصوف اعم ہو اور صفت اخص ہو. یہ مورد قطعاً ما نحن فی میں داخل ہے. دقت کریں، جہاں پر موصوف اور صفت میں عام خاص مطلق کی نسبت ہو، وصف اخص ہو، موصوف اعم ہو، یہ مورد قطعاً ہمارے محل بحث میں داخل ہے. اچھا، موصوف اور صفت میں عام خاص من وجہ کی نسبت ہو، فرماتے ہیں یہ بھی مورد ہمارے محل بحث میں داخل ہے. البتہ کون سا مورد داخل ہے؟ وہ مورد داخل ہے جہاں پر موصوف صفت سے من وجہ اعم ہو، یعنی وہ مورد افتراق جہاں پر صفت کے ختم ہو جانے سے موصوف باقی ہے، صفت نہیں ہے. یہ مورد محل بحث میں قطعاً داخل ہے، یعنی افتراق موصوف کے اعتبار سے ہو. درست ہے؟ مثلا غنم ہو لیکن سائمہ نہ ہو، فرماتے یہ مورد محل بحث میں قطعاً داخل ہے. اما وہ مورد جو وصف کے لحاظ سے محل افتراق ہو، یعنی سائمہ ہو لیکن غنم نہ ہو، آیا یہ مورد محل بحث میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے؟ دقت کیجئے گا، فرماتے ہیں یہ محل اختلاف ہے. آیا یہ بھی مفہوم وصف میں داخل ہے یا مفہوم وصف میں داخل نہیں ہے؟ یعنی مولا نے کہا فی الغنم الصائمۃ زکوۃ، اب وہ غنم نہ ہو، مثلا ابل ہو لیکن صائمہ ہو، آیا یہ مفہوم وصف کی بات یہاں پر بھی جاری ہوگی یا جاری نہیں ہوگی؟ خوب اختلاف ہے. مشہور علماء شیعہ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ بھی مورد بحث میں داخل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بحث آغا وہاں پر ہے جہاں پر منطوق اور مفہوم دونوں میں موضوع ثابت رہے، وہاں پر بحث ہے. اگر منطوق اور مفہوم میں موضوع ایک نہ ہو بلکہ موضوع تبدیل ہو جائے تو وہ اصلاً بحث مفہوم میں داخل ہی نہیں ہے. اسی مثال میں غور کریں. مثلا میں کہتا ہوں فی الغنم الصائمہ زکوۃ، غنم صائمہ میں زکوٰۃ ہے، یہ منطوق. اگر مفہوم کی بحث وہاں پر ہے جہاں پر غنم ہو لیکن صائمہ نہ ہو، یہ بحث ہے. لیکن اگر موضوع کو تبدیل کر دیں، آپ کہیں غنم نہ ہو لیکن صائمہ ہو، تو یہ محل بحث میں داخل نہیں ہے کیونکہ موضوع آپ کا تبدیل ہو گیا. اب اس مفہوم وصف کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ اگر وہ صائمہ ابل ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، نہ، اصل موضوع عوض شد. خلافا للبعض شافعیہ، علماء شافعیہ میں سے بعض کہتے ہیں کہ نہ آگا یہ بحث بھی محل بحث میں داخل ہے. یعنی اگر آپ کا موصوف ختم ہو جائے اور ایک ایسا مورد ہے جہاں پر صفت باقی رہتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ بھی ہمارے محل بحث میں داخل ہے. ہم کہتے ہیں نہ، یہ خارج ہے. دیکھیں عبارت کے ٹکڑے کو. الثانی مفہوم الوصف، فرماتے ہیں کہ مفہوم مخالف کی اقسام میں سے دوسری قسم مفہوم وصف ہے. موضوع البحث ہے کہ یہاں پر تقریباً محل نزاع کو روشن کر رہے ہیں. المقصود بالوصف ہونا ما یعم النعت وغیرہ، فرماتے ہیں کہ یہاں پر وصف سے مراد وہ چیز ہے جو نعت اور غیر نعت دونوں کو شامل ہے. نتیجتاً فیشمل الحال
والتمييز ونحوهما مما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التکلیف۔ نتیجتاً یہ وصف شامل ہے حال، تمیز اور ان دونوں جیسی ہر وہ چیز کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ موضوع تکلیف کے لیے قید واقع ہو سکتی ہو۔ درست؟ کما انہ یختص بما اذا کان معتمدا علی موصوف، اور جس طریقے سے یہاں پر وصف سے مراد وہ وصف ہے کہ جو اپنے موصوف پر تکیہ کیے ہوئے ہو۔ کما انہو، جس طریقے سے شان یہ ہے کہ یختص، یہ وصف مخصوص ہے بما، اس مورد کے ساتھ کہ اذا کان معتمدا علی موصوف، کہ جب اس کا اعتماد موصوف پر ہو، یعنی کلام میں موصوف ذکر ہوا ہو۔ پس فلا یشملو ما اذا کان الوصف نفسه موضوعا للحکم، پس یہ بحث، مفہوم وصف کی بحث شامل نہیں ہوگی اس کو کہ جہاں پر بذات خود وصف موضوع حکم واقع ہو، اس کا اعتماد موضوع پر نہ ہو۔ نحو والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا خاتون اس کے دونوں ہاتھوں کو قلم کریں، کہ یہاں پر السارق والسارقہ وصف ہے، صفت ہے، موصوف پر اعتماد نہیں ہے، یہ ہمارے محل بحث سے خارج ہے۔ فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا يَدْخُلُ فِي بَابِ مَفْهُومِ اللَّقَب، فرماتے اس قسم کا مورد داخل ہو جائے گا باب مفہوم لقب میں۔ وَسِرُّ فِي ذَلِكَ، کیوں بھائی یہ ہمارے محل بحث سے خارج ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ ان الدلالۃ علی انتفاء الوصف کی عبارت یوں ہے، ان الدلالۃ علی انتفاء الحکم عند انتفاء الوصف، یہ الحکم عند انتفاء یہ بریکٹ میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ سر اس میں یہ ہے کہ ان الدلالۃ علی انتفاء الحکم، کہ حکم منتفی ہوگا جب وصف منتفی ہوگی، تو یہ دلالت لا بد فیہا من فرض موضوع ثابت للحکم، یہ اس صورت میں دلالت ہے کہ جس مورد میں آغا موضوع کو آپ حکم کے لیے ثابت فرض کریں، یعنی موضوع باقی رہے، کہ یقید بالوصف تارتاً، ایسا موضوع کہ ایک مرتبہ وصف کے ساتھ مقید ہے، وَيَتَجَرَّدُ أَنْهُ أُخْرَى، اور دوسری مرتبہ اس وصف سے کیا ہو؟ خالی ہو۔ حَتَّى يُمْكِنَ فَرْضُ نَفْيِ الْحُكْمِ عَنْهُ، تا ان کے فرض کیا جا سکے کہ حکم اس سے منتفی ہے۔ بھائی موضوع تو باقی ہو تاکہ یہ فرض کر سکیں آپ۔ وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا فِي الْمَبْحُوثِ عَنْهُ هُنَا أَنْ يَكُونَ أَخَصَّ من الموصوف مطلقاً او من وجہ، فرماتے ہیں کہ یہ بھی معتبر ہے مبحوث عنہ میں، اس بحث وصف میں، مفہوم وصف میں یہ بھی معتبر ہے کہ وہ وصف آپ کی موصوف سے اخص مطلق ہو یا من وجہ ہو۔ کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُسَاوِيًا او اعم مطلقاً لا یوجب تضییقاً و تقییداً فی الموصوف، فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر وصف اعم مطلق ہو یا مساوی ہو تو یہ موجب نہیں بنتی کہ موصوف کے دائرے کو تنگ کیا جائے، موضوع کے تقیید کا باعث نہیں بنے گی۔ جب موضوع کے تقیید کا باعث نہیں بنے گی تو بحث سے خارج ہے۔ حتیٰ یصح فرض انتفاء الحکم عن الموصوف عند انتفاء الوصف،
کہ تقیید کا باعث بنتی کہ حتیٰ قید منفی ہے تعین کے صحیح ہو جاتا انتفاع حکم کا فرض کرنا عند انتفاع الوصف کہ جب وصف منتفی ہو جائے. خوب ایسے نہیں ہو رہا. وَأَمَّا دُخُولُ الْأَخَصِّ مِنْ وَجْهٍ فِي مَحَلِّ الْبَحْثِ آغا عام خاص من وجہ میں بھی فرماتے ہیں کہ وہ کہ جو اخص من وجہ ہے وہ بھی محل بحث میں داخل ہوگی صرف ایک مورد کے لحاظ سے. فَإِنَّمَا هُوَ بِالْقِيَاسِ إِلَى مَوْرِدِ افتراق الْمَوْصُوفِ عَنِ الْوَصْفِ یہ محل بحث میں داخل ہے فقط اس مورد کے اعتبار سے جہاں پر موصوف کے اعتبار سے افتراق ہو. فَإِنَّمَا هُوَ بِالْقِيَاسِ إِلَى مَوْرِدِ افتراق الْمَوْصُوفِ عَنِ الْوَصْفِ فَفِي مِثَالِ فِي الْغَنَمِ الصَّائِمَةِ زَكَاةٌ يَكُونُ مَفْهُومُهُ البتہ لو كَانَ لَهُ مَفْهُومٌ اگر اس کا مفہوم ہو تو اگر مفہوم کو مانے تو اس کا مفہوم کیا ہوگا عدم وجوب الزکاة فی الغنم غیر الصائمہ تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اس غنم میں کہ جو غیر صائمہ ہے. غیر صائمہ یعنی وہی المعلوفہ جس کو آپ گھر میں چارہ دیتے ہیں. وَأَمَّا بِالْقِيَاسِ إِلَى مَوْرِدِ افتراق الوصف عن الموصوف عام خاص من وجہ کا وہ مورد کہ جہاں پر وصف موصوف سے جدا ہوتی ہو یعنی موصوف نہ ہو وصف باقی ہو تو فلا دلالت لہو علی المفہوم قطعاً تو اس کی مفہوم پر قطعاً دلالت نہیں ہوگی. پس فلا يدل المثال علی عدم الزکاة فی غیر الغنم کی الصائمہ اور غیر الصائمہ پس اس مثال میں فلا يدل المثال یہ فی الغنم الصائمۃ زکاتٌ یہ مثال دلالت نہیں کرتا کہ زکوٰۃ نہیں ہے اس میں کہ جو صائمہ تو ہے لیکن غیر غنم ہے یا مثلا غیر غنم ہے یا غیر صائمہ ہے جیسے اونٹ موصوف نہ ہو فقط صائمہ ہو خود دیکھے نہ اصلا باس نہیں ہے اس کے مورد میں. کیوں؟ اس لیے کہ لأن موضوع کیا ہے وَهُوَ الْمَوْصُوف کہ الَّذِي هُوَ الْغَنَمُ فِي الْمِثَال لأن الموضوع يجب ان يكون محفوظا في المفہوم اس لیے کہ آپ کا موضوع واجب ہے کہ مفہوم میں وہی ہو وہ محفوظ ہو باقی رہے کہ ہمارے باعث میں وہی موصوف ہے موصوف یعنی وہی غنم. ولا يكون متعرضا لموضوع آخر اگر مفہوم کا اصلاً اس مورد کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے جہاں پر موضوع دوسرا ہو. ولا نفیا ولا اثباتا نہ نفیا نہ اثباتا کوئی رابطہ نہیں ہے اس کے ساتھ. خوب پس یہاں سے روشن ہو جائے گا فما ان بعض الشافعیہ من القول بدلالت القضیۃ المذکورہ على عدم الزکاة فی الابل المعلوفہ لا وجہ لہ قطعا پس فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض شوافع نے کہا ہے کہ فی الغنم الصائمۃ زکوٰۃ کی دلالت ہے اس بات پر کہ اگر اونٹ معلوف ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے کہتے ہیں غلط ہے اصلا یہ مورد ہی غلط ہے. خوب اس طریقے سے ہماری بحث مفہوم وصف کے ساتھ یہاں پر تمام ہوتی ہے یعنی مفہوم وصف کے محل بحث کے بارے میں. باقی اصل بحث تو ہے اقوال مسئلے میں کون سے ہیں آیا مفہوم وصف کے قائل ہوتے ہیں یا نہ دیگه انشاءاللہ اس کو جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.